ایک دوا ہے، ایک چیز ہے جس میں اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. آج کل ایپیلیپسی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. جتنا انسیڈنٹ ایپیلیپسی کا میں نے دیکھا اس دور میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ان میں ایک وجہ خوراک کی خاص کوئی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں. آج کل نئے نئے پریزرویٹو بن گئے ہیں، یا پیدائش کے وقت کی کوئی ٹریٹمنٹس جو دیتے ہیں یہ ان کا بھی بچوں کے ذہن پہ اثر پڑ سکتا ہے. سلفر ڈرگز وغیرہ سے جو بیماریاں کیور کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا اثر ہو. لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جو مجھے اپنی ڈاک سے پتہ چلتی ہے کہ بہت بڑھ رہا ہے رجحان ایپیلیپسی کا، اور یہ ہے بڑی خوفناک تکلیف. جو مریض ہے اس کے لیے تو ہے ہی، لیکن ماں باپ کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ ہے. اس لیے ایپیلیپسی پہ ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے. کوئی ایسی دوائیں جو ٹکسالی کے علاوہ ہوں، جو کیوریٹو ثابت ہوں، وہ ڈھونڈنی چاہیے. اس دوا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا ایپیلیپسی پہ کیوریٹو اثر ہے، اور یہ بات ڈاکٹر کینٹ نے لکھی ہے کہ اٹ کیورز دی انڈر لائنگ بیسس آف ایپیلیپسی. یہ انڈر لائنگ ایپیلیپسی کے بیسس کو کیور کرتی ہے. اب یہ کہنا کہ انڈر لائنگ بیسس ایپیلیپسی کو کیور کرتی ہے ایک بڑا ویگ سا جملہ ہے، جو ڈاکٹر کینٹ سے توقع نہیں تھی کہ اس قسم کا ویگ جملہ کہے. وہ بہت چوٹی کا ایلوپیتھک ڈاکٹر اور سرجن بھی تھا، سمجھتا تھا سارے نظام کو. ایپیلیپسی کے بعض ایپیلیپسیز ایسی ہیں جو برین میں ٹیومر کے نتیجے میں ہوتی ہیں. بعض ہوتی ہیں برین میں انجری پہنچ جائے اور سکار رہ جائے. بعض پیدائشی طور پر سکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اب ماتھا دیکھتے ہی ایپیلیپٹک کا بغیر اس کے کچھ کہے فوراً پہچان لیتے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ ایپیلیپٹک ہے. بعض لوگ لے کے آتے ہیں بچے کو تو اس کے ماتھے کی خاص آگے تنگ شکل دکھائی دیتی ہے، اور اس پہ رواں بھی بالوں کا نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا بچہ فوراً پہچانا جاتا ہے کہ ایپیلیپٹک ہے. وہ اسٹیٹس ایپیلیپسی ہے. وہ اس کے اندر ایک مستقل ایپیلیپٹک اس کی پیدائشی جو بناوٹ تھی اس میں گویا داخل ہو گئی ہے. اس کو یہ کہنا کہ کیلکیریا سیلف اس کا علاج ہوگا یہ بڑا کوئی مشکوک سا فکرہ ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سے کیسز میں اس نے فائدہ دیا ہے. اس لیے شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بیسک جو ہے اس کو اٹیک کرتی ہے، اور چونکہ یہ کیوریٹو ہو جاتی ہے اس لیے غالباً بیسس کی طرف توجہ گئی ہے. مگر بعض کیسز ایسے ہیں ایپیلیپٹک کے جو انکیوریبل ہیں، جو بناوٹی ہیں. ان میں آپریشن سے کیور ممکن ہے، لیکن پرسنٹیج آف کیور بہت لو ہے. بعض دفعہ دماغ کے ایک حصے کو کاٹ کر الگ پھینکنا پڑتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر ایکلز جو مشہور برین سرجن تھے، غالباً نوبل laureate بھی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہوئے. امریکہ میں ہوتے تھے، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن پچھلے 20-25 سال پہلے وہ ان کو اسی ایپیلیپٹک آپریشنز میں بہت بڑا اعزاز ملا ہے، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے نوبل laureate بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تفاصیل لکھی ہیں کہ ایپیلیپسی کس قسم کی ملتی ہے. تو جہاں تک کیوریٹو کا تعلق ہے یہ ان حصوں سے تعلق رکھتی ہے جہاں بچے کو بچپن میں کوئی دوسری بیماری ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں ایپیلیپسی ہوئی ہو. ان بیماریوں میں پیٹ کی بیماریوں میں ہیضہ اور پیچش بہت نمایاں ہیں. وہ اگر زبردستی ٹھیک کر دی جائیں، زہریلے دست ہوں اور خطرناک پیچش ہو، اور اس کو بعض دفعہ دستوں کو بسمت وغیرہ دے کر ڈاکٹر تو خوش کر دیتے ہیں اور بڑا کریڈٹ مل جاتا ہے کہ دیکھو فوراً بچہ ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ جو بیماری کا جز تھا جس نے وہ پیدا کیا تھا اور پانی خام خانچریوں کی طرف نکل رہا تھا،
وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوتا. ایسے مریضوں میں اور ہیضے کے مریضوں میں اگر ان کو زبردستی کیور کیا جائے اینٹی بایوٹک دے کر، یہ کافی رجحان پایا جاتا ہے کہ ان کو ایپیلیپسی ہو جائے. اور بعض ایسے کیسز تھے جن میں کیوپرم اسی لیے میں دیتا رہا، اور کیوپرم کو میں نے عام روزانہ کی دوا کے طور پر استعمال کیا. کیوپرم کے علاوہ آرٹیمیسیا مدر ٹنکچر میں دیتا رہا ہوں، لیکن کسی جگہ بھی میں نے کیوپرم اور اس کو کیوریٹو نہیں دیکھا، بلکہ مستقل دیتے رہنا پڑتا ہے. بعض یہ فائدہ ہے کہ بہت لمبا فاصلہ پڑ جاتا ہے، لیکن میں اونچی طاقت بھی دے کے دیکھی ہے تو کیوریٹو کام مجھے نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاش کے لیے ہمیں اور دواؤں کی ضرورت ہے. بعض دوسری دوائیں ایسی استعمال میں نے کر کے دیکھی ہیں جن کے نتیجے میں جب کیور ہوئی ہے تو کیور سے پہلے وہ بیماری عود کی آئی ہے جو پہلے تھی. اگر شدید بخار ہوا ہے بچے کو اور اس کے نتیجے پہ دماغ پہ کوئی اثر پڑا ہے تو اس صورت میں بعض دفعہ شدید بخار بغیر کسی وجہ کے اچانک واپس آ جاتا ہے. پیٹ میں اگر تکلیف تھی تو پیٹ میں شدید بل پڑیں گے اور دکھ محسوس ہوگی، تو ایسے ریئیکشن میں اس کو خام خواہ فوری طور پر دبانا نہیں ہے، وہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا. یہ زیادہ دیر چلتا ہی نہیں ہے، مر نہیں جاتا بچہ 24 گھنٹے کے اندر. بڑا یعنی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو اس کی جان لیوا ثابت ہوں، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اگر یہ ریئیکشن ہے تو خود بخود دبنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے بعض دفعہ مددگار دوائیں دی جا سکتی ہیں، مثلا آرسنک وغیرہ بخار کے لیے، اور تھوڑا سا اسپیزم دور کرنے کے لیے پیٹ کے لیے کچھ دے دیں. مگر اینٹی بایوٹک اور اسٹرانگ کیوریٹیوز جو سپریس کر دیں بیماری کو، اس سے احتراز لازم ہے. ایسی صورت میں جب وہ بچہ یا بڑا اس دور سے خود بخود نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر وہ بیماری کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. تو بنیاد ختم ہونے کا یہ معنی درست ہے کہ کسی عارضی بیماری سے یا پیدائش کے بعد کی کسی بیماری سے بچے کو یا بڑا بھی ہو جائے تو جاری رہتی ہے، ایپیلیپسی رہے، اس میں اصل بیماری کی طرف اگر واپس مزید لوٹے ریئیکشن کے طور پر تو یہ کھلی صاف نشانی ہے کہ خدا کے فضل سے وہ شفا کی طرف چل پڑا ہے. لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، یہ پن پوائنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر علاج کرتے وقت وہ اصل بیماری کا علم ہونا بھی ضروری نہیں. بعض دفعہ بعد میں خود بخود ظاہر ہوتی ہے، لیکن علاج کرتے وقت جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اورا کہاں سے شروع ہوا ہے. اس لیے اکثر ہومیوپیتھ کتابوں میں لفظ اورا ملتا ہے. اورا کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو اس سے پہلے کچھ ہوگا، اور جب تک بیماری بہت نہ بڑھ جائے بالکل اچانک بغیر کسی خطرے کے اعلان کی بیماری نہیں آیا کرتی. کبھی اس کا چہرہ تمتما اٹھے گا، ایک دم خون کا دور ہوا ہے اور سر بھاری ہوا ہے اور چہرہ جو ہے وہ خون سے بھر گیا ہے، دیکھنے والوں کو دکھائی دیتا ہے. چوکنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک خاص اورا کی قسم ہے. بعض دفعہ چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور بالکل خون سے بلیچ ہو جاتا ہے اور پیلنس آ جاتی ہے، جیسے ہائرسمس کی نشانی میں آتا ہے. بعض دفعہ انگلیاں مڑتی ہیں اور یہاں سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے لگا ہے. اکثر یہ انگلیاں موڑنے کا جو ہے نا رجحان یہ کیوپرم میں زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن کیوپرم اگر کیور نہیں کرتا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور ایسی دوائی دی جائے جس سے بیماری کی جڑ پتہ لگے. بعض دفعہ دل پہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ معدے میں کئی قسم کی ایپیلیپسیز ہیں. بعض دفعہ جنات دکھائی دینے لگتے ہیں اور
خوف کئی قسم کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو قسمیں ہیں یہ نسبتاً کم خطرناک ہیں اور زیادہ پائی جاتی ہیں. اس لیے یہ جو غیر معمولی اضافہ نظر آ رہا ہے یہ میرے نزدیک کیوریبل ہے، یعنی شفا کے لائق ہے. اگر آپ آنکھیں کھول کر ہوش مندی سے علاج کریں تو بعید نہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکے. بعض کیسز میں جہاں خون کا رجحان جاتا ہے پہلے بیلاڈونا کی طرف دماغ میں خیال آتا ہے، لیکن بیلاڈونا کیوریٹو نہیں ہوتا. اس میں فائدہ کچھ دیر دے بھی دے تو پھر رک جاتا ہے. اور بھی کئی چیزوں میں یہ خون کا رجحان سر کی طرف پایا جاتا ہے. مثلا ہائیڈروسائنک ایسڈ ہے HCN، یہ یہاں اسپیزم پیدا کرتا ہے. گردن کے اندر سب سے زیادہ اس کا حملہ سانس کی نالیوں پر ہے، اور اس کے اسپیزم کے ساتھ ہی چہرہ ایک دم تما اٹھے گا، خون بڑے زور کرے گا چہرے کی طرف. یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسپیزم اس کا صرف سانس کی نالیوں کا نہیں بلکہ سارے اس دائرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس نے خون کا تعلق اوپر اور نیچے سے منقطع کیا ہے، اور جو خون اوپر گیا ہے وہ وہیں اکٹھا ہو گیا ہے. ایسی کیفیت دکھائی دیتی ہے. ایسی صورت میں ہائیوسیمس بھی نہ ہائیڈروسائنک ایسڈ بھی ایپیلیپسی کی دواؤں میں ایک نمایاں دوا بن جاتی ہے. جہاں بلڈ کا رجحان چہرے کی طرف ہو. اس کے علاوہ ہائیڈروفوبینم بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کیونکہ دونوں ملتی ہوئی دوائیں ہیں. اور ہائیڈروفوبینم میں چمکدار چیزوں سے اگر رد عمل ہو اور گھبرا جائے کوئی مریض، اور اگر چمکدار چیزوں پہ نظر پڑے تو پھر اس کو ایپیلیپسی کا اٹیک کا ہونے کا زیادہ احتمال ہو، اس صورت میں ہائیڈروفوبینم بہت مفید ہے. اور یہ ایسی دوا ہے جس کو ہائیڈروسائنک ایسڈ کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں، مددگار ہو جاتے ہیں. اسٹریبونیم بھی قابل توجہ ہے اس موقع پر. اس میں بھی خوف کی وہ علامتیں جس سے بعض دفعہ دورے پڑتے ہیں وہ اس سے ملتی جلتی علامتیں پائی جاتی ہیں. اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے. آرنیکا اور آرسنک وغیرہ اگر اس میں مددگار کے طور پر دینا ہے تو ہفتے یا 10 دن میں اونچی طاقت میں دیا جائے اور ایک ڈوز کے طور پر. چھوٹی ڈوزوں میں لمبا عرصہ کا فائدہ نہیں دیتی. 1000 یا 10,000 میں آف اینڈ آن، کبھی مہینے میں ایک دفعہ، کبھی 15 دن میں ایک دفعہ اس طرح دیا جائے تو ایسے مریضوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے. حالانکہ ایپیلیپسی کی دوا نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں مریض کو ایک دفعہ ایپیلیپسی کا اٹیک ہو، اس کے بعد فیئر کا آغاز میں نہ بھی ہو، وہ ایک مستقل ایلیمنٹ بن جاتا ہے، ایک مستقل محرک بن جاتا ہے. خوف ایک مستقل محرک بن جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور ہر وقت یہ ڈر کہ کچھ ہو نہ جائے. اس ڈر کی وجہ سے جو اسپیزم کی یا اس کو تشنج کی کیفیات ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. تو اس لیے جو بھی آپ علاج کریں اس میں اگر کبھی کبھی آرنیکا اور آرسنک 1000 میں دیتے رہیں تو عمومی مفید ہوگا اور آپ کی صحیح دوا کو کام کرنے میں مدد دے گا، اس کے لیے سہولت مہیا کرے گا. کلکیریا سیلف میں جو ہے نا انڈر لائنگ بیسز آف ایپیلیپسی، اس کا صرف اس محدود معنی میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے جو میں نے بتایا ہے کہ وہ مستقل کنجینیٹل نہ ہو، جو ورثے میں ملی ہوئی ہے اور وہ اس کی اعضاء کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، تو پھر یہ مفید ہو سکتی ہے اور جڑ سے بھی نکال سکتی ہے بیماری کو.
لیکن جو مستقل نوعیت کی ہے اس میں اگر ایلوپیتھک دوائیں مناسب کام نہ آئیں تو ایسے مریض کو ہومیوپیتھ کے پاس کو اپنے پاس لٹکانا جائز نہیں ہے.